یہ ایک دو طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس نے دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے سے واپس کھینچ لیا۔ ایک ایسا اعلان جو بالکل آخری لمحات میں سامنے آیا۔ تو آخر یہ ہے کیا؟ آج ہم اسی معاملے کی گہرائی میں جائیں گے۔ امریکہ اور ایران کے بیچ یہ جو 2 ہفتوں کی جنگ بندی ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا یہ واقعی امن کی طرف کوئی قدم ہے یا صرف ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی؟ اچھا، اس ساری صورتحال کے بالکل مرکز میں ایک نام بار بار آ رہا ہے: اسلام آباد معاہدہ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ جنگ بندی کا یہ اچانک ہونے والا معاہدہ آخر ہے کیا؟ تو دیکھیں، یہ اسلام آباد معاہدہ سادہ لفظوں میں امریکہ اور ایران کے بیچ 2 ہفتوں کے لیے ایک عارضی امن ہے، لیکن اس کی خاص بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ پاکستان نے اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا، اور یہ معاہدہ ایک انتہائی خطرناک ڈیڈ لائن سے صرف چند گھنٹے پہلے ہوا، جس نے ایک بہت بڑے بحران کو ٹال دیا۔ اور اس معاہدے کی جو بنیاد ہے نا، وہ ایران کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی رعایت پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا۔ اب دیکھیں، یہ کوئی عام سمندری راستہ نہیں ہے۔ دنیا کا تقریباً 20% تیل یہیں سے گزرتا ہے۔ مطلب اس کا بند ہونا عالمی معاشیت کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے، اور اس کا کھلنا ہی اس جنگ بندی کی سب سے بڑی شرط تھی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ نوبت آئی ہی کیوں؟ دونوں فریق مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں جنگ کی اس بھاری قیمت پر ایک نظر ڈالنی ہوگی جس نے سب کو پیچھے ہٹایا۔ سب سے پہلے تو معیشت کو دیکھیں۔ صرف 1 مہینے کی لڑائی اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عالمی تیل کی قیمتوں میں 60% کا، جی ہاں 60% کا خوش و ربا اضافہ۔ یہ ایک ایسا جھٹکا تھا جس کی لہریں پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی تھیں، اور اب اسے برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور بات صرف تیل کی قیمتوں کی نہیں تھی، یہ جنگ خود عالمی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن چکی تھی۔ اندازہ لگائیں، روزانہ کا خرچ تھا $2 ارب۔ یہ ایک ایسا مالی بوجھ تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جو قیمت چکانی پڑی وہ تھی انسانی جانوں کی۔ اس جنگ میں ہزاروں لوگ مارے گئے، لیکن اس کی سب سے دردناک مثال مناد میں ایک اسکول پر حملہ تھا، جہاں 160 سے زیادہ معصوم بچے اپنی جان سے گئے۔ اور یہ جنگ صرف زمین پر نہیں لڑی جا رہی تھی، اس کا ایک محاذ سائبر سپیس میں بھی کھلا ہوا تھا۔ امریکی میڈیکل سپلائر اسٹرائکر کارپوریشن پر تاریخ کے سب سے بڑے سائبر حملوں میں سے ایک ہوا، جس میں 2 لاکھ سے زیادہ ڈیوائسز کا ڈیٹا صاف کر دیا گیا۔ یہ اس بات کی ایک خوفناک یاد دہانی ہے کہ آج کے دور میں جنگیں سرحدوں کی محتاج نہیں رہیں۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ نقصان سب کا ہوا۔ ایران نے اپنا سپریم لیڈر کھو دیا، اس کی معیشت تباہ ہو گئی۔ دوسری طرف اسرائیل اپنے اسٹریٹجک اہداف حاصل نہیں کر پایا، اور امریکہ کو بھی جانی اور مالی دونوں طرح کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اصل میں یہی وہ مشترکہ تباہی ہے جس نے صرف جنگ ہی نہیں رکوائی، بلکہ اب اسلام آباد میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی بنیاد بھی یہی ہے۔ ہر فریق کمزور ہو کر ہی میز پر آ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جنگ رک گئی، سب نے ایک طرح سے سکھ کا سانس لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ امن واقعی پائیدار ہے؟ آئیے اب ان خطرات پر نظر ڈالتے ہیں جو اس نازک امن کو کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے توڑ سکتے ہیں۔ سب سے بڑا اور سب سے فوری خطرہ ہے لبنان گیپ، یعنی لبنان کا معاملہ۔ پاکستان اور ایران کا موقف ہے کہ یہ جنگ بندی لبنان میں بھی لاگو ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل نے صاف کہہ دیا ہے کہ نہیں، جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں، اور وہ وہاں حزب اللہ کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ یہ ایک ایسا سنگین اختلاف ہے جو پورے معاہدے کی بنیادیں ہلا سکتا ہے۔ اور یہ سوال ہمیں سیاسی بیانات سے ہٹا کر زمینی حقیقت کی طرف لے آتا ہے کہ اگر رہنماؤں کی سطح پر ہی اتفاق رائے نہیں ہے تو پھر میدان جنگ میں موجود فوجیوں سے امن کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور اس کا ثبوت ہمیں فوراً ہی مل گیا۔ جنگ بندی کے اعلان کے صرف چند گھنٹوں کے اندر اسرائیل، بحرین اور سعودی عرب میں میزائل الرٹ اور حملوں کی خبریں آنے لگیں۔ امریکی دفاعی حکام خود یہ مان رہے ہیں کہ جنگ بندی کے احکامات کو نچلی سطح تک، یعنی جو پراکسی گروپس ہیں، ان تک پہنچنے میں وقت لگے گا، اور یہی چیز اس جنگ بندی کو بہت غیر مستحکم بنا دیتی ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ آبنائے ہرمز کے لاجسٹکس ہے۔ ایران نے راستہ تو کھول دیا، لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ اس کا انتظام اس کی اپنی فوج کرے گی، اور وہ بحری جہازوں سے $2 ملین تک کی ٹرانزٹ فیس بھی لے گا۔ اب یہ ایک نئی کشیدگی کو جنم دے سکتا ہے کہ اس اہم راستے پر اصل کنٹرول آخر کس کا ہوگا؟
تو ان تمام چیلنجز کے ساتھ آگے کیا ہوگا؟ اب ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں، جہاں اگلے چند دنوں میں انتہائی اہم مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں۔ یہ آنے والے چند دن بہت اہم ہیں۔ 10 اپریل کو امریکی اور ایرانی وفود اسلام آباد میں مل رہے ہیں اور پھر اگلے 2 ہفتے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ جنگ بندی ایک مستقل امن کی طرف بڑھتی ہے یا یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مذاکرات کی یہ راہ بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ ایران نے ایک 10 نکاتی تجویز سامنے رکھی ہے، جس میں خطے سے تمام امریکی فوجیوں کا انخلاء، یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم کرنا اور تمام پابندیاں ہٹانے جیسے مطالبات شامل ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ امریکہ کے لیے انہیں ماننا تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس سے ایران کے عزائم بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ اور اس پوری تصویر میں ایک اور رنگ ہے، اور وہ ہے امریکہ کی اندرونی سیاست۔ صدر ٹرمپ کو اپنے ملک میں ریکارڈ کم مقبولیت اور مواخذے کے مطالبات کا سامنا ہے۔ یہ گھریلو دباؤ اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت پر یقیناً اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی۔ ایک طرف امن کی ایک بڑی امید نظر آ رہی ہے، تو دوسری طرف صورتحال انتہائی نازک اور غیر یقینی ہے۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک بہت پر امید بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشرقی وسطی کا سنہرا دور ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال اپنی جگہ قائم ہے، کیا یہ واقعی ایک سنہرے دور کا آغاز ہے، یا تاریخ کی کتابوں میں لکھا جانے والا صرف 2 ہفتوں کا ایک وقفہ؟ اس کا جواب تو آنے والے دن ہی دیں گے۔